لیکن اگر معاملہ دین کا ہو، معاملہ اسلام کا ہو، معاملہ مذہب کا ہو، قرآن کا ہو، حدیث کا ہو، تو پھر اس میں 3 دن کی قید نہیں ہے، پھر وہ معاملہ 3 دن سے آگے بھی بڑھ سکتا ہے۔ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے لوگوں سے تعلقات منقطع کر دیے، لوگوں سے سلام دعا چھوڑ دی، فرمایا کہ تم لوگ وہ لوگ ہو کہ تم بدعات کرتے ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم نے نیا دین اپنایا ہے، نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا، لہذا میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا۔ امام احمد ابن حنبل نے ایسے لوگوں سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین میں بدعتیں شروع کی، ذاتیات والی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آئے، فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، فلاں ملک کے اندر فلاں ساتھی فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا ہے، آپ کو کہہ رہے السلام علیکم، آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لا تقرأ منی السلام، اس کو میری طرف سے سلام کا جواب مت کہنا، میری طرف سے سلام کا جواب اس کو مت کہنا۔ اس نے سلام کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے سلام کے جواب سے منع فرمایا۔ اب آپ بھی حیران ہوں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ صحابی رسول ہے کہ نبی علیہ السلام کا ہر عمل انہوں نے اپنایا۔ راستے میں ایسے چلتے تھے کہ لوگ دور سے یہ فرق نہیں کر سکتے تھے کہ آیا یہ نبی علیہ السلام جا رہے ہیں یا حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں، ایسے چال چلن اختیار کیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی مکمل تابعداری، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، طور طریقے میں، تمام چیزوں کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا، اور نبی علیہ السلام تو ہر کسی کو سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب سلام کا پیغام ملا تو فرمایا لا تقرأ منی السلام، اس کو میری طرف سے سلام کا جواب مت دینا۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پریشان ہو گئے کہ خدا عبداللہ ابن عمر سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ لوگ حیران ہو گئے، آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ لوگ ایسے اپنے چہرے بنائے ہوئے کہ پوچھنا چاہ رہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا فَإِنَّهُ كَانَ أَحْدَثَ، پس وہ آدمی دین کے اندر نئے باتیں نکالنے والا ہے، بدعتی آدمی ہے۔ اس کے متعلق پتہ چلا کہ وہ بدعتی ہے۔ اگر حقیقتاً وہ بدعتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بدعتی ہے، نبی علیہ السلام کی سنت کو چھوڑا، نبی علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑا، پس اس آدمی کو میرا سلام مت کہنا، کیونکہ میرا سلام اس آدمی کے لیے جو اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو سلام کا جواب دینا۔ اب یہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دین کے معاملے میں اس کو سلام تک نہیں دیا کہ انہوں نے دین کے معاملے اپنی طرف سے باتیں بنائی۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو منع فرمایا
کہ ان کے ساتھ باتیں نہیں کرے، ان سے ملاقات بھی نہ کرے۔ اب وہ بھی صحابی ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو منع فرمایا کہ جنگ سے پیچھے رہ گئے، لہذا ان کے ساتھ بات نہ کرے۔ جنگ سے پیچھے کیوں رہے؟ 50 دن تک کسی صحابی نے ان کے ساتھ باتیں نہیں کی، اور جب 50 دن تک وہ توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ پاک نے ان کا توبہ قبول فرمایا۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ حضرت کعب کے ساتھ باتیں شروع کی جائے، اس کے بعد باتیں شروع ہوئی۔ ان باتوں کا تعلق دین کے ساتھ ہے، دینی معاملات کے ساتھ ہے، لیکن وہ دین جو صحابہ سمجھتے تھے، جو علماء سمجھتے ہیں، جو اللہ کے قریبی دوست سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جناب آپ نے 4 مہینے لگائے، آپ نے سال لگایا، آپ نے چلہ لگایا، آپ قاری صاحب بن گئے، آپ مولوی صاحب بن گئے، آپ مفتی صاحب بن گئے، آپ کسی آدمی کو بولتے ہو بابا میرا یہ کام کر دو، وہ آپ کا کام نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ بات چھوڑ دیتے ہو، 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیتے ہو، کیونکہ جناب اس نے میری بات نہیں مانی۔ ارے تیری بات، اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ نے کون سا اس کو بولا نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، یہ نہیں آیا۔ اگر آپ نے اس کو بولا نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، اور اس نیت سے آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھتیجے بانجے کے ساتھ باتیں چھوڑ دی کہ نماز پڑھنے نہیں آیا، تو یہ تو صحیح ہے۔ لیکن اگر آپ نے یہ بولا کہ میری بات نہیں مانی اور مسجد میں نہیں آیا، اس وجہ سے آپ کو بات نہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مولوی بنو، دیندار بنو، لیکن ذاتی مفادات اس کے اندر داخل مت کرو، دین کے مطابق چلو۔ اپنے آپ کو بے جان بزرگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محبت، جو تعلق اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہی بغض، وہی ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذات کے لیے نہ ہو۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان حب للہ ورسولہ، جو آدمی محبت کرے اللہ کے رسول کے واسطے، ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے واسطے محبت کرتا ہے، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور بغض بھی کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ذات کے لیے نہیں۔ میں نے بولا کہ جناب فلاں آدمی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے نہیں بچایا، لہذا میں اس سے بات نہیں کرتی، تو تمہارے ذاتی مسئلہ، یہ دین نہیں ہے۔ تم نے بولا قرآن کریم پڑھو، بس اتنی ناراضگی اس کے ساتھ اختیار کافی ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھتا، آپ بولو بیٹا آپ قرآن نہیں پڑھتے، میں آپ سے ناراض ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ جناب میری بات نہیں مانی اور دن پہ دن گزرتے گئے۔ اور آج کل کے مسلمانوں کے لیے کہ اگر آپ کسی آدمی کو دین اسلام کے متعلق دعوت دینے کے لیے جائیں، آپ اس کو دعوت دیں کہ میرے بھائی اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، گناہ چھوڑو، اور وہ آدمی اگر نہیں چھوڑتا گناہ، نماز پڑھنے نہیں آتا، آپ اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں،